السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قاعدے کے سبق میں پڑھیں گے تختی نمبر 14۔ آج ہم پڑھیں گے میم ساکن کے قواعد۔ جس طرح ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھے، اسی طرح میم ساکن کے بھی قاعدے ہوتے ہیں۔ جیسے نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں کے لیے نون ساکن اور تنوین کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح میم ساکن کے قاعدوں میں میم ساکن کا ہونا ضروری ہے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ جو بالغان اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک کاپی پینسل لے کر کچھ باتیں جو ہیں میں آپ لوگوں کی ذہن نشین کروانا چاہتی ہوں، وہ آپ نوٹ کر لیں۔ وہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں کہ میم ساکن اور میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ جیسے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے تھے، اسی طرح میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ جس طرح میم ساکن کیا ہے؟ میم ساکن جس میم پر جزم ہوگی وہ ساکن ہوگا۔ جیسے کسی بھی لفظ پر جزم آ جائے، دال جیسی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ جس لفظ پر جزم ہو اسے ساکن حروف کہتے ہیں۔ اسی طرح جس میم پر جزم ہوگی اسے میم ساکن کہیں گے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی۔ دوبارہ سے میں آپ لوگوں کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ اظہار شفوی، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ تو اب ان تینوں قاعدوں کے لیے میم ساکن کا ہونا شرط ہے۔ پہلے ہم کچھ باتیں جو ہے ان کو اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ذہن میں اور دل میں یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اتر جائیں گی۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: اظہار شفوی، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی۔ ان تینوں کے لیے میم ساکن کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم جس قاعدے کے لیے پڑھیں گے وہ ہے میم ساکن کے بعد اگر حروف با آ جائے، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اخفاء شفوی۔ جیسے اخفاء تھا نا، تو اب میم ساکن کے قاعدے تو اخفاء شفوی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جس قاعدے کے بارے میں پڑھیں گے، پہلے ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو ذہن نشین کریں گے۔ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، حروف با آ جائے تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد اگر حروف با آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد اگر حروف با آ جائے تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب دوسرا قاعدہ ہم پڑھتے ہیں ادغام شفوی۔ اس کو ہم انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ بھی سمجھیں گے۔ دوسرا قاعدہ ہے ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم یعنی کہ میم مشدد آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم یعنی کہ میم مشدد آ جائے تو وہاں ادغام شفوی ہوگا، یعنی وہاں پر بھی غنہ کر پڑھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے ادغام میں نون ساکن اور تنوین کے ادغام میں پڑھا تھا کہ ادغام کا جو قاعدہ ہے اس کا ہے مدغم کر دینا، تو ہم جو ادغام شفوی ایک میم کو دوسری میم کے اندر ملا کر غنہ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم یعنی میم مشدد آ جائے تو وہاں ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا۔
یعنی کہ میم ساکن کے دونوں قاعدے جو ہیں، ان میں میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفاء شفوی، اور اگر میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے تو ادغام شفوی، یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غنے کی مقدار 2 سے 3 حرکات کے مطابق ہوتی ہے۔ اب آخری قاعدہ ہم پڑھیں گے اظہار شفوی۔ ہم اس کا آخری قاعدہ پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی حروف آ جائے، کیونکہ پہلے جو ہم نے اخفاء شفوی پڑھا تھا اس میں میم ساکن کے بعد با آنا شرط تھا، میم ساکن کے بعد با آنا شرط تھا۔ پھر ہمیں ادغام شفوی پڑھا تو میم ساکن کے بعد میم مشدد کا ہونا لازم تھا۔ اب ان دونوں کو، با اور میم کو نکال دیں گے۔ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی لفظ آ جائے گا تو وہاں اظہار شفوی ہوگا۔ اظہار سے مراد ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں ہوگا۔ اظہار سے مراد وہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں ہوگا۔ اب ہم ان کو انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ یہ جو باتیں ہیں یہ آپ ذہن نشین کر لیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ انشاءاللہ پھر جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، ساتھ ساتھ جو بھی قواعد آئیں گے ہم اس کو دہراتے ہوئے جائیں گے، تاکہ آپ لوگوں کی اچھی طرح ذہن نشین جو ہے، یہ قواعد جو ہیں آپ لوگوں کے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اور آپ کو قرآن کی تجوید سیکھنے میں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو۔ تو اب ہم انشاءاللہ اس کو چند مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں بہت خوبصورت دعا کے ساتھ، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ، میں سوال کرتی ہوں آپ سے اس علم کا جو مجھے نفع دے، اس عمل کا جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس رزق کا سوال کرتی ہوں جو پاک اور طیب ہو۔ جیسے ہم نے میم ساکن کے قواعد پڑھا تو میم ساکن میں میم ساکن کا ہونا شرط، اور اس کے بعد میم ساکن کے اخفاء شفوی میں میم ساکن کے بعد با ہونا شرط۔ میم ساکن کے بعد پہلے میم ساکن کا ہونا شرط، اس کے بعد با کا ہونا لازم۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں ہوں گی، میم ساکن کے بعد با ہوگا تو اخفاء شفوی ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے گا تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا۔ جیسے کہ میں جہاں پر یہ مارک کر رہی ہوں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر قاعدہ جو ہوگا وہ ہوگا اخفاء شفوی۔ وہ ہوگا جیسے یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی کہ غنہ کر کر پڑھیں گے۔ ہم بِأَسْمَائِهِمْ، ہم پر غنہ کریں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد با آ گیا۔ ہم بِأَسْمَائِهِمْ، ہم بِأَسْمَائِهِمْ۔ اسی طرح ہم اگلا لفظ دیکھیں گے، بعضکم، میم ساکن کے بعد با آ گئی، میم ساکن کے بعد با آ گئی تو اخفاء شفوی یعنی کہ غنہ کر کر پڑھیں گے۔ بعضکم ببعض، بعضکم ببعض۔ اب میم ساکن کا دوسرا قاعدہ، یعنی کہ میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے گی تو ادغام شفوی، یعنی کہ ایک میم کو دوسرے میم میں ملائیں گے، مدغم کریں گے، یہاں پر بھی غنہ کر کر پڑھیں گے۔ آتیتکم، کم جو ہم نے غنہ کیا، یہ میم ساکن کا غنہ کیا، آتیتکم من کتاب، آتیتکم، کم میم ساکن کے بعد میم مشدد، میم ساکن کے بعد میم مشدد، تو یہاں پر ادغام شفوی، مدغم کریں گے، ایک میم کو دوسرے میم میں ملا کر جب پڑھیں گے تو اس کو غنہ کہتے ہیں۔ آتیتکم من کتاب۔ اسی طرح اگلا لفظ دیکھیں گے ہم، لہم، میم ساکن کے بعد میم مشدد، میم ساکن کے بعد دوسری میم اور وہ ہے میم مشدد۔
میم ساکن کے بعد میم کا ہونا لازم اور میم مشدد کا، لہم من الحسنى، لہم من الحسنى، لہم من الحسنى۔ تو اب میم ساکن کے اظہار، میم ساکن کا جو ہے تیسرا قاعدہ اظہار شفوی وہ بچا ہے، وہ مثال ابھی میرے سامنے نہیں ہے اس قاعدے میں، جس طرح قرآن میں اس کی مثال ملے گی تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوئی چلوں گی۔ تو یہ میم ساکن کی ہم نے 2 مثالیں پڑھی۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی، اور میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے تو ادغام شفوی۔ تو یہ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں، ادغام شفوی، اظہار شفوی اور اخفاء شفوی۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میم ساکن کے جو قواعد ہیں وہ اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں، اس کے لیے میم کا ساکن ہونا ضروری ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر حروف با آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر حروف با آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفوی، اور میم ساکن کے بعد اگر میم مشدد آ جائے تو ادغام شفوی، اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی لفظ آ جائے، کیونکہ یہ 2 تو ہو گئے نا، با اور میم کے علاوہ کوئی بھی لفظ آ جائے گا، انشاءاللہ ہم اس کو قرآن میں مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے، جہاں پر آ جائے گا میں انشاءاللہ آپ کو ذہن نشین کرواتی ہوئی چلوں گی۔ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی لفظ آ جائے گا تو وہاں اظہار شفوی ہوگا، اظہار سے مراد وہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میم ساکن کے جو قواعد ہیں وہ اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتا ہے، کوئی رائے اپنی دینا چاہتا ہے تو وہ بھی مجھے بتا سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرا چینل آؤ قرآن کے ساتھ جڑوں کو دیکھتے رہیں، اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ ثواب اور نیکی کی نیت سے شیئر کریں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔